سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. رب کائنات بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام تمام اہل ایمان کی پرخلوص عبادات اور بالخصوص عبادات عزاداری اہل بیت کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول اور منظور فرمائے. خالق کائنات تمام عزاداران مظلوم کو اپنی حفاظت اور اپنی امان عطا فرمائے. دشمنان عزاداری مظلوم کی سازشیں ناکام و نامراد فرمائے اور مکتب و مشن عزاداری کو ہمیشہ کی زندگی اور ترقی سے سرفراز فرمائے. جو بزرگان اس دنیا سے رحلت فرما گئے خالق کریم ان سب کو مغفرت سے سرفراز فرمائے اور شفاعت نصیب فرمائے. ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو تابعدار آل محمد اور عزادار مظلوم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مولا اور ہمارے آقا حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے اور ہمیں ان کی نظر شفقت کا حقدار قرار دے. اپنے مولا کے ظہور کی تعجیل کے لیے اور ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. قرآن مجید سورہ النساء کی آیت نمبر 59 آپ کی خدمت میں تلاوت ہوئی. ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والو اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اور اطاعت کرو رسول کی اور ان اولی الامر کی جو تم میں سے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا اور تنازع ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اس کو پلٹاؤ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر
اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، ذالک خیر و احسن تأویلا، ایسا کرنا آپ کے لیے خیر ہے اور انجام اس کا بہترین ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ قرآن مجید ہمیشہ پاک پیغمبر کے ذریعہ امت کو خطاب کرتا ہے، اور دراصل وہ خطاب قرآن کا ہر خطاب اللہ رب العزت کا خطاب ہوتا ہے۔ اور کس قدر عظمت ہے اس بات میں کہ لیس کمثلہ شیء، خطاب کرے ان کو جو حقیقت میں لا شیء ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہم اس رب کریم کے مقابلے میں، لیکن کتنا کریم ہے وہ جو ہمیں خطاب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا کائنات میں کوئی اگر کسی کا مخاطب بنے تو بسا اوقات وہ خطاب عظمت و عزت کا وسیلہ بنتا ہے، اور جتنی خطاب کرنے والے کی عزت بلند ہوتی ہے اتنا مخاطب اپنے آپ کو باعزت سمجھتا ہے۔ اگر کبھی کسی کو علاقے کا سردار مخاطب کر کے بلائے تو وہ شخص اس میں اپنا احترام مقدس سمجھتا ہے، اور آپ کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے اپنے پاس بلایا ہے، اور اگر اس سے اوپر والا کوئی اسے دعوت دے تو وہ اسے اپنے لیے باعث عزت سمجھتا ہے۔ اگر گورنر کسی کو دعوت نامہ بھیجے تو وہ لوگ اپنے لیے باعث تکریم خیال کرتے ہیں۔ اگر ملک کا پریزیڈنٹ کسی کو اپنے ہاں دعوت کرے تو وہ اور زیادہ باعث عزت شمار ہوتا ہے۔ کتنی عظمت ہے اس میں کہ مومن کو خطاب کرے اللہ لیس کمثلہ شیء۔ آئیے اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے خطاب سے اپنے آپ کو باعزت بناؤ اور اپنی عزت و تکریم کو سمجھو تو یہ ساری عزت کا راز اس ایمان میں ہے کہ جس ایمان کو اللہ نے اس لائق سمجھا ہے کہ وہ مومنوں کو خطاب فرمائے۔ خداوند تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی معرفت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اپنے دلوں میں ایمان کا نور محسوس کرتے ہیں وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، تھوڑا سا اس نقطے کو واضح کرنا پسند کروں گا کہ قرآن مجید نے بعض مقامات پر لفظ اسلام اختیار کیا ہے اور بعض مقامات پر لفظ ایمان اختیار کیا ہے۔ اس وجہ سے دو اصطلاحیں امت مسلمہ میں وجود میں آئی ہیں، ایک مسلم اور دوسرا مومن۔ ایک وہ جسے تم اپنی دیسی زبان میں یا فارسی سے منتقل کرتے ہوئے لفظ مسلمان سے یاد کرتے ہو، عربی میں اس کو مسلم کہا جاتا ہے، ہم اسے مسلمان سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں چونکہ لفظ مسلم اسلام سے ہے، پس مسلم وہ ہوا جو اسلام لایا ہو، اور مومن وہ ہوا جو ایمان لایا ہو۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آیا اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک چیزیں ہیں؟ آیا قرآن مجید اسلام اور ایمان کو فرق کے لحاظ سے دیکھتا ہے یا دونوں کو ایک سمجھتا ہے؟ حالانکہ قرآن مجید نے تو یہ الفاظ استعمال کیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین یقیناً اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس شخص نے اسلام کو چھوڑ دیا اور اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنا لیا اور اس کو پسند کر لیا تو لن يقبل منہ، اس کا یہ پسندیدہ دین درگاہ الہی میں کبھی بھی قبولیت پانے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنانے والا شخص آخرت میں یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یقیناً گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ آج کے دور میں کچھ روشن خیالیاں اور کچھ مروتیں اور کچھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بسنے کا جو نیا انداز حیات اپنایا گیا ہے، اس میں کچھ ایسا تاثر ملتا ہے کہ دیگر ادیان کو بھی اسی لیول کا دین سمجھا جاتا ہے، غیر اسلام ادیان کو بھی وہی درجہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے جو دین اسلام کو حاصل ہے۔ کہنے والے بسا اوقات کہہ دیتے ہیں اسلام بھی ایک دین ہے، یہودیت بھی ایک دین ہے، مسیحیت بھی ایک دین ہے، اور اسی طرح پھر آگے بڑھتے ہیں، کبھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ سوشلزم بھی ایک نظام دین ہے، کمیونزم بھی ایک نظام دین ہے، فلانا ازم بھی ایک نظام دین ہے۔ کسی نے کوئی اپنایا ہے، کسی نے کوئی اپنایا ہے، ہم نے اسلام اپنایا ہے، انہوں نے وہ اپنایا ہے۔ جس کی جو پسند ہو، کسی کو آپ اعتراض کی نگاہ سے نہ دیکھیں اور کسی پہ آپ کسی قسم کی کوئی تانا زنی نہ کریں۔ ہاں اتنا تو ٹھیک ہے کہ ہم کسی پہ تانے نہ کریں گے، لیکن یہ بات ہر ایک کے ذہن میں بیٹھنا چاہیے کہ کوئی اور دین اللہ کے نزدیک دین نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اس کا نام اسلام ہے۔ یہ لوگ اگر خیال کریں کہ چاہو تو عیسائی بن جاؤ، چاہو تو یہودی بن جاؤ، چاہو تو ہندو بن جاؤ، چاہو تو سکھ بن جاؤ، کوئی شے بن جاؤ، تمہارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ دنیا کا بھی فرق پڑتا ہے، آخرت کا بھی فرق پڑتا ہے۔ دنیا میں مسلمان پاک ہوتا ہے، غیر مسلم نجس ہوتا ہے۔ آخرت میں مسلمان اللہ کے ہاں نجات پا سکتا ہے، غیر مسلم کے لیے آخرت کی نجات کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ آخرت کو انسان کوئی اہمیت ہی نہ دے۔ اسی لیے بسا اوقات میں اس نقطے کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بڑا بنیادی سا فرق ہے اس بات میں کہ انسان زندگی کو موت تک دیکھے اور انسان زندگی کو موت کے بعد بھی دیکھے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو زندگی کو موت تک مانتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو موت کے بعد بھی زندگی کو مانتے ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو موت کے بعد کی زندگی کو تسلیم کرے، جو تسلیم نہ کرے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر موت کے بعد جو زندگی ہے اس پہ بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ موت کے بعد کی زندگی آیا محدود ہے یا لا محدود ہے؟ آیا وہ چند سالوں کی ہے یا اس کی کوئی مدت اور محدودیت نہیں ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اس خالق لم یزل و لا یزال نے انسان کو بھی حیات عطا فرمائی ہے، حیوان کو بھی حیات عطا فرمائی ہے۔ جو پوری طرح متوجہ ہیں وہ ذرا آواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ انسان بھی ایک زندہ مخلوق ہے، حیوانات بھی زندہ مخلوق ہیں، حشرات الارض کو بھی زندگی ملی ہے، مویشیوں اور چوپاؤں کو بھی زندگی ملی ہے، چرندوں اور درندوں کو بھی زندگی ملی ہے، پرندوں کو بھی زندگی ملی ہے، آبی جانوروں کو بھی زندگی ملی ہے، ہوائی مخلوق کو بھی زندگی ملی ہے، زمینی مخلوق کو بھی زندگی ملی ہے۔ زندہ تو بہت سارے ہیں اور زندگی سب میں قدر مشترک کے طور پر موجود ہے۔ سوچنا یہ ہے کیا انسان بھی ایسا ہی ایک زندہ ہے
جیسے دیگر حیوانات زندہ ہیں یا انسان کی زندگی اور حیوان کی زندگی کے نتائج میں ایک بنیادی فرق موجود ہے۔ اسلام کہتا ہے فرق ہے، کافر کہتا ہے فرق نہیں۔ اس نقطے کو بڑا اہمیت حاصل ہے۔ جیسے نظریہ ہوگا، جیسے عقیدہ ہوگا، جیسے فہم ہوگا، جیسی سوچ ہوگی، ویسا ہی انسان کا عمل ہوگا، ویسا ہی انسان کا کردار ہوگا۔ اگر میں آیا ہوں ڈیرہ غازی خان میں نے رہنا ہے یہاں 10 دن، تو میں 10 دن کا پروگرام بنا کے آؤں گا۔ اگر میں نے رہنا ہے 1 مہینہ، تو میں 1 مہینے کا پروگرام بنا کے آؤں گا۔ اگر میں نے رہنا ہے 1 سال، تو میں 1 سال کا پروگرام بناؤں گا۔ ڈیرہ والے لوگوں نے ڈیرے میں رہنا ہے اپنی موت تک، تو وہ اپنی موت تک کا پروگرام بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ڈیرہ میں اپنا کوئی مکان بنانا ضروری نہیں سمجھا، اور کوئی ڈیرے والا بغیر مکان کے رہنا پسند نہیں کرتا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہر ڈیروی نے ڈیرے میں رہنا ہے اپنی موت تک، اور میں نے رہنا ہے تھوڑے عرصے کے لیے۔ میں تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہوں، چھوٹا سا ایک بریف کیس اٹھاؤں گا، اس میں 2 جوڑے ڈالوں گا، اور آ کے یہاں کسی کے مکان کا سہارا لے کے گزارا کروں گا، اور کوئی بھی نہ ملا تو کسی ہوٹل میں کمرہ لے لوں گا، اور وقت گزار کے محدود چلا جاؤں گا۔ کیونکہ میں نے تھوڑے وقت کے نظریے کے ساتھ یہاں آنا ہے۔ اور جو موت تک رہتا ہے وہ پلاٹ بھی خریدتا ہے، وہ مکان بھی بناتا ہے، وہ بچوں کا خیال بھی کرتا ہے، وہ سارا دن کماتا ہے، بڑے پروگرام اور نظام کے ساتھ رہتا ہے۔ اس میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ میں ہوں تھوڑے عرصے کے لیے رہنے والا، وہ ہے لمبے عرصے کے لیے رہنے والا۔ معلوم ہوا جیسا نظریہ، ویسا پروگرام، ویسا نظام۔ اللہ فرماتا ہے بندو، میں نے تمہیں فقط موت تک کے لیے پیدا نہیں کیا۔ انسانوں، میں نے تمہیں فقط موت تک کے لیے پیدا نہیں کیا، موت تک کے لیے تو میں نے پیدا کیا ہے حیوانات کو۔ یہ کیڑے مکوڑے، یہ چیونٹیاں، یہ مکھیاں، یہ مچھر، یہ پیدا ہوئے ہیں موت تک کے لیے۔ یہ جانور، چوپائے، پرندے چرندے، یہ پیدا ہوئے ہیں موت تک کے لیے۔ تم تو موت کے بعد بھی زندہ کیے جاؤ گے، اور تمہیں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے میں نے خلق کیا ہے۔ لہذا تم پروگرام موت تک کے لیے نہ بناؤ، موت کے بعد کے لیے بھی بناؤ، اور وہ پروگرام میں تمہیں دیتا ہوں۔ یاد رکھو میرے عزیزان گرامی قدر، اگر فقط موت تک زندہ رہنے کا پروگرام بنانا مقصود ہو، اور موت کے بعد کی زندگی کا تصور غلط ہو نہ ہو، تو پھر مجھے کبھی یہ بات سمجھ آتی ہے، پھر اللہ کو نبی بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر اللہ کو رسول بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر اللہ کو کتابیں نازل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر اللہ کو نظام ہدایت و نجات بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ محمد ہوتے، نہ علی ہوتے، نہ حسن ہوتے، نہ حسین ہوتے، نہ کربلا ہوتی، نہ قربانی ہوتی، نہ شہادت ہوتی، نہ اس قسم کے سارے سلسلے ہوتے۔ زندگی اگر موت تک کے لیے ہم نے اپنی بنانا ہے تو لوگ بنائے ہوئے ہیں، کافروں نے بھی اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ کافروں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو نظام بنایا ہوا ہے وہ زیادہ اہم ہے اور وہ زیادہ ترقی یافتہ ہے، یا ہم مسلمانوں نے جو نظام بنایا ہوا ہے وہ ترقی یافتہ ہے، تو جواب آئے گا اگر فقط دنیا کے حوالے سے دیکھنا ہے تو دنیا کے حوالے سے وہ ترقی یافتہ ہے، لیکن اگر آخرت کے حوالے سے دیکھنا ہے، دنیا کے حوالے سے جو کچھ امریکہ کے پاس موجود ہے وہ آپ مسلمانوں کے پاس موجود نہیں ہے، دنیا کے حوالے سے جو کچھ برطانیہ کے پاس موجود ہے وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہاں زندگی کی بڑی قدر و قیمت ہے، وہاں زندگی انسان کی بڑی قیمتی ہے۔ ایک
ایک انسان کو بچانے کے لیے کتنی تگ و دو محنت ہاسپٹل بناتے ہیں، محکمہ صحت لوگوں کا مفت علاج کرتا ہے، روزانہ ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ڈاکٹر بیچارے وقف ہوئے ہیں اپنے اپنے ملک کے باسیوں کی زندگی کی حفاظت کے لیے، تو دنیاوی زندگی کی حفاظت کے لیے جیسا سوشل پروگرام اور بہترین فلاحی نظام ان لوگوں نے بنا رکھا ہوا ہے، وہ کسی نبی سے لے کے انہوں نے نہیں بنایا، وہ کسی رسول سے لے کے انہوں نے نہیں بنایا، وہ کسی کتاب اللہ سے لے کے انہوں نے نہیں بنایا، خود بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، بناتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو دنیا کے لیے تو ان کا پروگرام بہتر ہے، آخرت کے لیے، آخرت کے حوالے سے اس میں کسی قسم کی کوئی کشش موجود نہیں ہے، بلکہ آخرت کی تباہی کی طرف لے جا رہا ہے ان کا پروگرام۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کو چونکہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی نجات مد نظر تھی، اس لیے اللہ نے فقط ہماری عقل پر بھروسہ نہیں کیا، ہماری فکر پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ ہماری عقل و فکر کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے نمائندوں کو بھیجنا ضروری سمجھا ہے، اپنے نمائندوں کو بھیجنا ضروری سمجھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کی کامیابی کے نسخے ہماری عقل از خود اتنا بہترین نہیں بنا سکتی جتنے بہترین نسخے نبی کی زبان سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں اور رسول کی زبان سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آخرت کو کاٹ دو، آخرت کی پرواہ نہ کرو، آخرت کو اپنے لیے ضروری نہ سمجھو، تو پھر مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ مسلم نظام بنیاد اس کی قائم ہے آخرت کے اوپر، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں بکثرت مومنوں کے تعارف کے لیے آخرت کا یقین ضروری قرار دیا ہے، آخرت پہ ایمان لازم قرار دیا ہے۔ اگر شخص آخرت پہ ایمان نہ رکھے تو وہ مسلمان ہی نہیں بنتا ہے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ ہم آخرت کو مانتے تو ہیں لیکن آخرت پر ایمان اس طرح نہیں رکھتے جیسے کہ رکھنا چاہیے۔ دیکھیے کہ سورہ البقرہ کے آغاز میں اللہ نے جو علامات متقی کی بیان کی ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ حالانکہ اتنا کافی تھا کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اے رسول جو تجھ پہ نازل کیا گیا ہے، اور اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو تجھ سے پہلے انبیاء پہ نازل کیا گیا ہے۔ تو نبی پہ بھی نازل ہوا ہے آخرت کا تذکرہ، گزشتہ انبیاء پہ بھی نازل ہوا ہے آخرت کا تذکرہ، لیکن قرآن نے فقط اتنی بات پر اکتفا پسند نہیں کی، بلکہ وبالآخرۃ ہم یوقنون کا لفظ پوری صراحت کے ساتھ بیان کرنا لازم سمجھا ہے تاکہ امت کو سمجھ آئے کہ تم رسول کو مانو، آخرت کو نہ مانو تو تم نے رسول کو بھی نہیں مانا۔ تم اگر علی کو مانو اور آخرت کو نہ مانو تو تم نے علی کو بھی نہیں مانا، اگر تم امام کو مانو اور آخرت کو نہ مانو تو تم نے امام کو بھی نہیں مانا۔ پس علی کو ماننے والے، ائمہ اثنا عشر پر ایمان رکھنے والے، آیا فقط دنیا کے لیے امام کو مانتے ہیں یا آخرت کے لیے؟ اے یا علی مدد کہنے والوں، جس کا یا علی مدد پہ ایمان ہے ذرا آواز بلند صلوات پڑھ لو۔ یا علی، اے یا علی مدد ماننے والوں، مولا علی سے مانگتے ہو مدد دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے یا دونوں کے لیے؟ جی پھر سوچ کے جواب دو۔
ایک ہے فقط دنیا کے لیے یا علی مدد، ایک ہے فقط آخرت کے لیے یا علی مدد، ایک ہے دونوں کے لیے یا علی مدد۔ مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ فقط دنیا کے لیے یا علی مدد، تو اس کا تصور یہ ہے کہ مولا علی مدد ہو، میری تنخواہ زیادہ ہو جائے، مولا علی مدد ہو، مجھے ایک بہترین رہائش گاہ مل جائے، مولا علی مدد ہو، مجھے بخت لگ جائے، مولا علی مدد ہو، مجھے صحت مل جائے، مولا علی مدد ہو، مجھے بیٹا مل جائے، مولا علی مدد ہو، بیٹا ایم اے ہو جائے، مولا علی مدد ہو، ایم اے پی ایچ ڈی ہو جائے، مولا علی مدد ہو، پھر اس کو جاب مل جائے، مولا علی مدد ہو، پھر اسے اچھا رشتہ مل جائے، مولا علی مدد ہو، اب اس کی گود آباد ہو جائے، پھر پوتے کو تعلیم ملے۔ دنیاوی حاجات ایسی چیزیں ہیں جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آتی ہیں۔ یہ کہا ہے دانا حکیم لوگوں نے، ہر حاجت ختم ہوتی ہے تب جب وہ دوسری حاجت کو جنم دے چکی ہوتی ہے۔ ایک حاجت کا پورا ہونا دوسری حاجت کے لاحق ہونے کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں لوگ آتے ہیں، دعائیں منگواتے ہیں، اللہ صحیح فلانے کو پوتر دے دے، جب بیٹا مل جاتا ہے تو بات ختم ہو گئی؟ جی ختم نہیں ہوتی ہے، اب کچھ بیٹے کی ضروریات شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ شروع اتنی لمبی ہوتی ہے، مانگنے والا مانگ مانگ کے قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ حاجات ختم نہیں ہوتی ہیں۔ تو دنیا کی حاجات کے لیے یا علی مدد کہنے والوں، کیا علی فقط اس لیے اللہ نے بھیجے تھے کہ ہمیں فقط ان دنیاوی معاملات میں مدد کریں؟ توجہ رہے، چونکہ مذہب اہل بیت کو ماننے والے اور بالخصوص منبر پر آنے والے اس موضوع کو بہت زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بسا اوقات بعض علماء کی شناخت اور ان کی حیثیت کا جو مقام کا بنانا ہے یا گرانا ہے وہ اسی بات پر موقوف ہو چکا ہے کہ فلانا یا علی مدد کو مانتا ہے، فلانا یا علی مدد کو نہیں مانتا ہے۔ جو مانتا ہے وہ بڑا اونچا شیعہ ہے، جو نہیں مانتا ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، مجھے اس سے باس نہیں ہے۔ میں اتنا کہتا ہوں جو یا علی مدد کو مانتا ہے وہی علی والا ہے، جو نہیں مانتا ہے وہ علی والا نہیں ہے۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ اللہ نے آیا علی کو فقط انہی دنیاوی مشکلات کی حلالی کے لیے بھیجا تھا، یا دراصل علی قسیم النار والجنہ بن کے آئے تھے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد رکھو میرے عزیز مہربانوں، ان مجالس اعزاء میں آنے والوں اور ان محرم الحرام کے فیوز سے فیضیاب ہونے والوں، اپنی فکری سطح کو بلند کرو، اپنے قلبی ایمان کو مضبوط کرو، اور یاد رکھو یہ نظریہ نہ اپناؤ جو زیادہ بڑا محب علی ہوتا جائے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا، جتنا کوئی بڑا مومن بنتا جائے گا اتنا اس کی کوٹھیاں کاریں بڑی ہوتی جائیں گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فلانے کو وڈا بخت لگے ہوئے، اور وہ بخت کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر آپ بخت والا بختولہ کسے سمجھتے ہیں؟ تو جس کے پاس زیادہ مال ہو، زیادہ رزق ہو، خوشحال ہو، وسائل دنیا کی کثرت ہو، اس کو بخت والا کہتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اگر دنیا کی کثرت میں بخت ہے تو کیا سلمان بدبخت تھے؟ کیا ابو ذر کم بخت تھے؟ کیا مقداد کم بخت تھے؟ کیا عمار یاسر کا بخت تھوڑا تھا؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر ذرا سوچو کتنا قریب ہے ابو ذر علی کے۔ تاریخ حضرت ابو ذر
سیرت حضرت ابو ذر غفاری کا بیان کرنا کھول کھول کر آج کی مجالس میں خاصا مشکل ہے۔ میں اتنا فقط کہتا ہوں کہ لوگ جو خیال کرتے ہیں کہ صحابہ پیغمبر کا آپس میں کوئی مسئلہ نہ تھا، وہ آئیں اور مجھے بتائیں کہ حضرت ابو ذر کا کیا قصور تھا جس کی وجہ سے انہیں مدینہ سے ربضہ بھیج دیا گیا اور ان کی قبر آج بھی ربضہ کے صحرا میں دلیل ہے۔ حضرت ابو ذر کیا صحابی پیغمبر نہ تھے؟ کیا ان کے صحابی پیغمبر ہونے میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ اور جب وہ عظیم صحابہ پیغمبر میں سے ہمارے پاس تو یہ روایتیں بھی موجود ہیں کہ 4 وہ ہستیاں ہیں کہ جنت جن سے محبت کرتی ہے۔ ہم جنت سے محبت کریں بات اور ہے، جنت ہم سے محبت کرے بات۔ یہ پاک پیغمبر نے بڑے سوچ کے جملے بولے ہیں، بڑے سوچ کے جملے بولے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 4 ایسے ہیں کہ جن سے جنت محبت کرتی ہے۔ اگر لفظ مبشرہ بولا جائے تو لفظ مبشرہ کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ مبشر اسے کہا جاتا ہے کہ جس کو جنت کی بشارت دی گئی ہو، جنت کی جس کو بشارت دی گئی، یعنی تو جنت جائے گا، تیرے لیے جنت کی بشارت اور ہے، اور یہ کہنا کہ تجھ سے جنت محبت کرتی ہے، یہ منزل کچھ اور ہے۔ اور رسول فرماتے ہیں کہ میرے 4 ایسے ہیں جن سے جنت محبت کرتی ہے، اور جن 4 سے جنت محبت کرتی ہے ان میں سے ایک کا نام ابو ذر غفاری ہے، ان میں سے ایک کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہے۔ اب ذرا میں آپ سے حضرت ابو ذر کے متعلق چند جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو ذر کو جب وقت کے حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو مدینہ سے بدر کیا جائے اور ربضہ بھیج دیا جائے، میں اس جرم کا تذکرہ مناسب نہیں سمجھتا، میں اس تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھتا، لوگوں کے ذمے چھوڑتا ہوں، جائیں خود تحقیق کریں کہ حضرت ابو ذر کا کیا قصور تھا کہ جس کی وجہ سے رسول کے ایک مسند پر بیٹھنے والے نے حضرت ابو ذر کے متعلق یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ ابو ذر مدینے میں نہیں رہ سکتا۔